امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع الصحیح میں، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے بعد ساری کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب یہی ہے، اپنے شرط کے اعتبار سے، اپنے طبیب کے اعتبار سے، اور اپنے فقہ کے اعتبار سے مسلم شریف کا پھر اس کے بعد درجہ ہے۔ جیسے دوسری کتابوں کے اندر جو ہے کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، اور اسی طریقے سے یہ سارے اعمال جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ذکر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے کتاب کو باب بدل وحی سے، اور آخر میں کتاب التوحید کو ذکر کیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آخر جو ہے خاتمہ توحید کے اوپر ہو، انسان کا ایمان کے اوپر جو ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرے، وہی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اللہ پاک کے وہی قرآن ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزرے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ اس کی زندگی جو ہے اس کے ہر حرکت اور سکون میں اس بات کے خیال ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی، کس پر راضی ہوگا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بہت اچھا جملہ جو ہے اس کی ترجمانی فرمائی ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنے جامع کے اندر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، فرمایا ان استطاعت اللہ تحق راسک الا باثر ففعل۔ ہر عمل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نقل ہو، کوئی اثر ہو، کوئی منقول ہو، کوئی دلیل اس کے اندر موجود ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہے فرمان اس کے اندر موجود ہو، حتیٰ کہ اپنے سر اللہ تحق کرا سکا کہ اپنے سر کا کو جلانا جو ہے وہ بھی کسی اثر اور کسی دلیل اس کے اندر موجود اس کے مطابق کر لو، یعنی کوئی بھی قدم، کوئی حرکت اور سکون جو ہے وہ ایسا نہ ہو جو اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق ہو۔ ہر کام جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے جذبے سے ہو، اور اسی کا اس میں خیال رکھا جائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا کیف یستعملہ، استعمال کا کیا مطلب، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استعمال فرماتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، زندگی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کرے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت ابو عنبہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا عسلہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کو میٹھا کر دیتے ہیں، میٹھا بنا دیتے ہیں۔ عسل کہتے ہیں شہد کو، شہد والا بنا دیتے ہیں اس کو۔ ابن الاسیر نے نہایہ میں لکھا ہے کہ اس کو تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے مخففاً و یشدد، عسلہ اور عسلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہد والا بنا دیتے ہیں۔ جیسے کانے کے اندر جو ہے وہ شہد موجود ہو تو کانا جو ہے وہ لذیذ ہوتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لذیذ اور بہترین بنا دیتے ہیں۔ جب نیک عمل ہوتے ہیں وہ انسان واقعی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے، اور انسانوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ قالوا ما عسلہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میٹھا بنا دیتے ہیں؟ قال یفتح اللہ علیہ عملا صالحا ثم یقبض علیہ،
اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے نیک اعمال جو ہے اس کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں نیک عمل کرنے کا، اور پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب، کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنت والا عمل کرے گا اور بس ایک گز کا فاصلہ جو ہے اب باقی ہوگا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ سامنے آ جائے گا، وہ آگے بڑھے گا اور پھر جو ہے وہ جہنم والا عمل جو ہے وہ شروع کرے گا، آخری خاتمہ اس کا خراب ہو جائے گا۔ اور اسی کے برعکس جو ہے ایک دوسرا آدمی ایسا ہوگا کہ اس کے ساری زندگی جو ہے وہ جہنم کے اعمال کے اندر اور گناہ اور نافرمانی کے اندر گزری ہوگی، اور پھر آخر میں جو ہے اس کا جو ہے وہ تقدیر ایک گز کا فاصلہ باقی ہوگا، فیسبق علیہ الکتاب، وہ جنت والا عمل جو ہے وہ شروع کر دے گا، جنت کے عمل پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ انسان یہ جو پوری زندگی محنت کرے گا، عمل کرے گا، تو اس کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، یہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور جو لکھا گیا ہے بس اسی کے مطابق جو ہے ہو جائے گا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم والوں میں لکھا ہے، کسی کو جنت والوں میں لکھا ہے۔ اب انسان جیسی بھی عمل کرے، لیکن وہ جیسے لکھا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آخر میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مرضی ہے وہ جہنم والوں کی اعمال میں جو ہے وہ زندگی گزار دے، لیکن یہ ہے کہ جب اس کو لکھا گیا ہے تقدیر میں، اس کی تقدیر میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ وہ جنتی ہے، تو آخر میں جو ہے وہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس جو ہے کوئی ساری زندگی محنت کرے دین کے لیے اور نیک اعمال کے اندر محنت کرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ اس کی مقرر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو آخر میں جو ہے وہ جہنم والا عمل کرے اور کفر پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ویسے تو مشہور ہے، حدیث نہیں ہے، من عاش علی شیء مات علیہ، جو کسی چیز کے اوپر جو ہے، جیسے دوسرے پہلے حدیثوں سے جو ہے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، گرچہ معنی اس کا صحیح ہے، من عاش علی شیء مات علیہ، اگر یہ لفظ جو ہے وہ حدیث نہیں ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے، دوسرے حدیث کے اندر بھی سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، دوسرے نصوص سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جیسے جو ہے وہ عمل کرے گا، غالب تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے اور زیادہ ثابت قدم کرتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ان کے نیک اعمال کے وجہ سے جو ہے وہ ان کو اور زیادہ جو ہے وہ ترقی عطا فرماتے ہیں، ہدایت کے اندر جو ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ترقی دیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے جو ہے وہ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر نیک عمل اور قربانیاں کرے گا، کوشش کرے گا، اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کے شرح میں فرمایا کہ یہ جو اس روایت کے حدیث کے اندر جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اس کے اندر یہ جو تقدیر کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہ جو ہے بہت کم ہوتا ہے۔ غالب تو یہ ہے کہ جیسے انسان نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے جو عمل کیا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آخر تک چلاتے ہیں، لیکن یہ تبدیلی کے بعد کی زندگی ایک طریقے سے گزری اور موت کے وقت جو ہے وہ تبدیلی ہو جائے، یہ بہت نادر اور کم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ
ان هذا يقع في نادر من الناس لا انه غالب فيهم ثم انه من لطف الله تعالی وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر الى الخیر۔ پھر فرمایا کہ اس میں یہ والی صورت جو ہے، یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ نیک اعمال کے اندر گزری ہے اور پھر آخر میں جو ہے وہ برائی پر جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ برائی کے اندر گزری ہے، آخر میں جو ہے وہ نیکی کے اوپر جو ہے وہ خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ فرمایا کہ اللہ پاک کا جو ہے وہ رحمت اور اتنا وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی تو ہے ہی نادر، پھر اس میں یہ والی صورت کہ برے لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آخر میں ان کو نیک بنا دیتے ہیں اور خاتمہ جو ہے وہ نیکی کے اوپر ہو جائے، یہ زیادہ ہے، یہ غالب ہے۔ اور یہ دوسری صورت کی زندگی کے جو ہے وہ نیک اعمال کے اندر گزری ہے اور پھر آخر میں جو ہے وہ اس کے خاتمہ جو ہے وہ برائی کے اوپر ہو جائے، خاتمہ خراب ہو جائے، یہ بہت زیادہ نادر ہے۔ وَأَمَّا انقلابهم من الخیر الى الشر ففی غایت الندور ونہایت القلت، یہ بہت نادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، جیسے حدیث قدسی کے اندر ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ غالب ہے، وہ غضب سے جو ہے آگے بڑھ گئی ہے۔ اچھا، یہ نادر بھی ہو، بہت کم بھی ہو، 1% بھی ہو، لیکن ہے ایسی عجیب بات ہے کہ انسان نے جو ہے وہ اپنے زندگی کے اندر بہت زیادہ کوشش کی، نیک اعمال کیے، اور آخر میں اس کا حشر یہ ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنے کتاب الفوائد کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، یہ جو نادر، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کم کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو نیک عمل کرتا ہے پوری زندگی، جنت والے اعمال کرتا ہے، یہ ظاہر میں جنت والے اعمال ہے، حقیقت میں یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جو برائی چھپی ہوئی ہے وہ صرف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری ایک حدیث کے اندر جو ہے اس کی وضاحت اور اس کی تصریح موجود ہے۔ جو حدیث ہے مشہور کہ ایک غزوے کے اندر ایک آدمی بہت زیادہ جو ہے جرأت کے ساتھ لڑ رہا تھا، لوگ جو ہے بہت زیادہ اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی کہ یہ آدمی جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ آخر میں جو ہے وہ دیکھا گیا، لوگ جو ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہوں نے جو ہے وہ اس بات کے پیچھے پڑ گئے، دیکھنے لگے کہ کیا وجہ کیا ہے۔ بظاہر تو جو ہے وہ بہت زیادہ محنتی لگتا ہے، قربانی بہت کرتا ہے، آخر میں جب وہ زخم اس کے اوپر آئی اور وہ اس کا تحمل اور برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی، تو وہ جو صحابی پیچھے جو ہے پڑ گیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کے تلاش اور اس کے تتبع کے اندر لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا ایسا ہوگا۔ اس جگہ حضور پاک، اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ،
ایک آدمی جو ہے وہ جنت والا عمل کرے گا، لوگوں کے جیسے لوگوں کے سامنے بظاہر لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جنت والا عمل ہے، لیکن حقیقت میں باطن میں جو ہے وہ جنت والا عمل نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ایسی کوئی خرابی ہوتی ہے، اس کی نیت کے اندر کوئی ایسا فساد ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی برائی کی بات ہوتی ہے کہ وہ گویا کہ جہنم والا عمل کرتا ہے۔ وہ پوری زندگی بھی جو اس نے عمل کیا ہے وہ در حقیقت جنت والا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسرا والا آدمی جو جہنم والا عمل لوگوں کو جو ہے وہ نظر آتا ہے فیما یبدو للناس، لیکن چھپی ہوئی اس کے اندر کوئی ایسی خیر اور ایسی کوئی اچھائی ہوتی ہے جو اس باطنی اچھائی اور خوبی کے وجہ سے وہ ظاہر غالب آ جاتی ہے، وہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور وہ ظاہر ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے سامنے بھی آخر میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ واقعی اس آدمی کے اندر یہ اچھائی موجود تھی۔ تو یہ وجہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے نہیں کہ کسی کے اوپر جو ہے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، ایمان ہو نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اور اس کو مضبوط فرماتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، بہت تاکید سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اور زیادہ اس کو ہدایت کے راستے اس کے اوپر کھولتے ہیں۔ اور فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان نیکی کرنے والوں کے بدلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بہت نادر ہوتا ہے اور یہ والی صورت غالب ہوتی ہے۔ ایسے صحابہ کے اندر بھی یہ صورت زیادہ ہو گئی ہے کہ بہت سارے ایسے کہ کفر کے اندر زندگی گزری ہے۔ اس یہودی کے پاس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر مرض الوفات، موت کے وقت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی بات کی، وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی نیک عمل اور نہیں کیا تھا، زندگی ساری جو ہے وہ کفر کے اندر گزری تھی، اور آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی تو۔ اور ایسے صحابہ کرام میں بہت جنہوں نے جو ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھی، جنہوں نے کوئی بھی موقع نہیں آیا، بس مسلمان ہوئے اور یہاں جہاد میں اور یہاں جو ہے وفات ہو گئے، اور آخری خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوا۔ لیکن ایسے جیسے وہ صحابی غزوے کے اندر جیسے اس آدمی کا واقعہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ گویا کہ نیک اعمال کے اندر گزری، اور آخر میں جو ہے ایسا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَمَّا انقلابهم من الخیر إلى الشر ففي غایۃ الندور ونہایۃ القلۃ، وہ تو اور بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ جو بہت کم ہوتا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو نیکی کا عمل ہوتا ہے وہ بظاہر نیکی کا عمل ہوتا ہے، در حقیقت اس کے اندر ایک چھپی ہوئی خرابی ہوتی ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ابن رجب حنبلی نے اپنے کتاب جامع العلوم والحکم کے اندر جو ہے یہ فیما یبدو للناس، اس حدیث کے اس لفظ کے شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اشارۃ الی ان باطن الامر یکون بخلاف ذلک وان خاتمۃ السوء تکون بسبب دسیسۃ باطنۃ للعبد لا یطلع علیہ الناس۔ یہ جو ہوتا ہے کہ اس کے خاتمہ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ بظاہر تو اس کا عمل جو ہے وہ جنت و نیک عمل ہوتے ہیں، لیکن یکون باطن الی ان باطن الامر یکون بخلاف ذالک، باطن جو ہے وہ اور کچھ ہوتا ہے جو اللہ کو پتہ ہے، اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے سوء خاتمہ جو ہے وہ ایسے بسبب دسیسۃ باطنۃ للعبد، کوئی ایسی چھپی خرابی ہوتی ہے بندے کی، لا یطلع علیہ الناس،
لوگوں کو تو کو نظر نہیں آتی ہے، لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ دوسری والی جو صورت ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی جو ہے وہ جہنم والوں کی زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے گزارے، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایمان کی توفیق اور خاتمہ جو ہے اچھا ہو جائے، یہ بھی کوئی ایسی چھپی ہوئی خوبی اس کے اندر ہوتی ہے۔ خصلۃ خفیۃ من خصال الخیر، ایسی کوئی خصلت چھپی ہوئی جو بہتر خیر کی خصلت ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کوئی چھپی ایسی اچھائی ہوتی ہے، وہ غالب آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے